بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے سوال نمبر 1 پڑھ لیا تھا علم کی فرضیت اور فضیلت میں۔ آج ہم سوال نمبر 2 پڑھیں گے، احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ تو سب جواب سنیے ذرا۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حصول علم کی اہمیت۔ پہلے اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث پھر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حصول علم کی اہمیت، مسلمانوں کو حصول علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک اور اسلام نے دینی علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم مثلاً فلسفہ، سائنس، تاریخ، طب، جغرافیہ وغیرہ وغیرہ جیسے علوم کی طرف بھی دعوت دی ہے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حصول علم میں کوتاہی نہ کرے، جیسے کہ ایک حدیث میں یہ واضح طور پر فرما دیا گیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان مرد و عورت ہر ایک پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت۔ سب سے پہلے آپ نے وہی حدیث لکھنی ہے جو میں نے دہرائی، اب دہراتا ہوں پھر دوبارہ۔ حدیث نمبر 1 ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 2 حدیث، اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ نمبر 3، حصول علم کا اندازہ ہم جنگ بدر کے ان قیدیوں سے لگاتے ہیں جن کے پاس فدیہ نہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے مسلمان 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو یہ تمہارا فدیہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق کے نمونے پر ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث بیان کی میں نے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی شرط نہیں لگائی کہ یعنی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف بچپن میں حاصل کرے یا صرف جوانی میں یا صرف بڑھاپے میں، نہیں، بلکہ بچپن میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، جوانی میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، اور آخری عمر یعنی بڑھاپے میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دین کی علم اور فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین اور معرفت خداوندی کی تعلیم دینا نبیوں کا فریضہ تھا، لیکن اب نبیوں کا سلسلہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے علماء کا اب یہ فرض ہے کہ عوام الناس کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دے گا۔ بہت اہم بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے انسان آدمی پر ہو۔ نبی علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھیں تو اسی طرح عالم کی فضیلت بھی عبادت گزار پر بالکل اسی طرح ہے۔
کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے علم بخشا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم دینے والے کا درجہ عبادت گزار کے درجے سے بے شمار درجے زیادہ ہے، کیونکہ عالم دوسرے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور عابد صرف اپنی ذات کو بچاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دو آدمی رش کے قابل ہیں، ایک وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے دوبارہ سنیے سبق کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ جتنے بھی نیک کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ نیک کام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور گناہوں سے بچنا بھی کس وجہ سے ہے؟ علم حاصل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انسان کو علم ہوگا کہ اس کام کے کرنے سے یہ سزا ملے گی، تو انسان خود بخود وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔